جہاں جہانی عزاداران مظلوم کربلا عزاداری سید الشہداء میں مشغول ان سب کی حفاظت فرما۔ سجاد حیدر، ان کے اہل خانہ، سید الطاف حسین، میر ریاض، سید قمر زیدی، محترمہ احسان زہرا، محترمہ پروین اور کے نام پروین فاطمہ، اور جتنے حاضرین کے مریض ہیں میرے اللہ تجھے بیماری کربلا کا واسطہ سب کو صحت کاملہ عنایت فرما، جو مشکل ہے وہ آسان فرما میرے اللہ۔ میڈل صاحب، اقبال صاحب، ڈاکٹر سکندر زینی صاحب اور ان کے تنظیم کی جتنے احباب ہیں جن کے نام مجھے یاد نہیں ہیں، میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد ان کے توفیقات خیر ایسا فرما، ان کو اتحاد و وحدت سے اس ادارے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ۔ ان کا سایہ قادر اس ادارے پہ قائم و دائم فرما، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما میرے اللہ۔ ہمارے وقت کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اپنی تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند در فرما۔ سرکار قائم آل محمد کی جلد آمد کے لیے پھر بھی بلند در سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بسبل ميدان أرضه۔ الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والقلم، اسمه مكتوب مرفوع منفوش منفوش في لوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس مطهر مؤثر منور في البيت والحرم، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، محبوب رب المشرقين والمغربين، مولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ثم الصلاة والسلام على مسيحه ووزيره ومشيره وابن عمه ووارث علمه، علم الأولين والآخرين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، والذي هو فاتح الخيبر والبدر والأحد بير الألم والهنين، أبي الحسن والحسين إمام المشرقين والمغربين، والذي ضربته في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين برحزمة المنتظر بلند الصلوات
وآصحابهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وقال الصادق عليه السلام إن العباس بن علي زكى العلم زكا سلام. حمد ہے اس خدا کے لیے جو لائق حمد و ثنا ہے، اور درود و سلام ہو اس آل پر جو لائق درود و سلام ہے۔ آج سلسلہ گفتگو کی 8ویں مجلس ہے، اور میری یہ روش رہتی ہے کہ 8 محرم کو گزشتہ سالوں کی طرح میں، چونکہ یہ دن منسوب ہے غازی عباس کے ساتھ اور یہ آپ قصیدے اور غزیر سنتے رہیں، لیکن چونکہ ہمارا موضوع بھی شناخت ائمہ کے عنوان سے چلا آ رہا ہے، تو عجیب اتفاق ہے کہ امام موسیٰ کاظم کی تاریخ 8 محرم کو آئی، وہ بھی باب الحوائج ہے اور عباس بھی باب الحوائج ہے۔ تو دونوں باب الحوائج کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا ہے، لیکن میں ایک تمہید باندھتا ہوں، اس تمہید کے بعد انشاءاللہ جہاں تک میرے گلے نے میرا ساتھ دیا تو آپ کی خدمت میں۔ حوائج جمع ہے حاجت کی، باب کہتے ہیں درد، یعنی حاجات کے پورا ہونے کے درد، باب الحوائج۔ اللہ نے اہل بیت کو یہ عظمت بخشی ہے کہ اگر باب الحوائج کو ڈھونڈنا ہے تو وہ بھی یہیں سے ملیں گے، اگر باب العلم ڈھونڈنے ہیں وہ بھی یہیں سے ملیں گے، اگر باب معرفت ڈھونڈنے ہیں وہ بھی ادھر سے ملیں گے، بلکہ زیارت میں تو ہے یہ باب اللہ میں اللہ تک پہنچنے کے دروازے ہیں۔ رسول خدا نے میرے مولا علی کے شان میں فرمایا ہے الحق وعلی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ کل بھی میرے ذہن سے بات نکل گئی تھی، گھر جا کے مجھے یاد ہے یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، یہ لفظ ساتھ میں ذرا فرمائیں گے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہونا اور ہے، پاس ہونا اور ہے۔ یہ نہیں کہا کہ حق علی کے پاس ہے اور علی حق کے پاس ہے، یا ہو جاؤ حق سچوں کے پاس، کہا ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ ایک ہے ساتھ ہونا، ایک ہے پاس ہونا۔ پاس ہونا کوئی حیثیت کی حامل نہیں ہے، انسان گلزار تک تب پہنچتا ہے، عروج تک تب پہنچتا ہے جب وہ ساتھ ہونے والوں کی لسٹ میں شامل ہو۔ کیا فرق ہے پاس میں اور ساتھ میں؟ ماشاءاللہ کافی سارا مجمع جو مجھے سن رہا ہے، جو فقط سن رہا ہے اور بات کی سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کو کہتے ہیں یہ پاس ہے، لیکن جو سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں وہ پاس بھی ہے اور ساتھ بھی ہے۔ نبی نے فرمایا حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار، یا اللہ حق کو ادھر ادھر پھیر جدھر جدھر علی جائے۔ توجہ فرمائیں آپ، بظاہر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یا اللہ علی کو ادھر ادھر موڑ جدھر جدھر حق جائے، لیکن علی کو خدا نے امام مطلق بنایا ہے۔ اگر حق ہوتا آگے علی ہوتے پیچھے تو حق بنتا امام، علی بنتا ماموم، کیونکہ جو آگے ہوتا ہے اس کو امام کہتے ہیں، جو پیچھے ہوتا ہے اس کو ماموم کہتے ہیں۔ اگر حق آگے ہوتا تو حق بنتا امام اور علی بنتا ماموم، لیکن کائنات گواہ ہے کہ علی کو خدا نے امام مطلق بنایا ہے۔ علی ہے آگے، حق ہے پیچھے۔ نبی نے حق اور باطل میں تمیز بتا دی کہ دیکھتے رہنا، جب تک حق علی کے پیچھے رہے گا وہ حق ہوگا، ایک قدم آگے بڑھ جائے گا تو باطل بن جائے گا۔
شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس نجفی اعلی مقاموں نے کیا خوبصورت جملہ ہے، کہتے امت میں اور علی میں یہی فرق ہے، ساری امت ڈھونڈ رہی ہے کہ حق مل جائے، حق ڈھونڈ رہا ہے کہ علی مل جائے۔ تو ایک طرف سب کچھ ہو علی نہ ہو تو وہاں حق نہیں ہو، دوسری طرف کچھ نہ ہو علی ہو، کچھ نہ ہو حق ادھر ہی ہو۔ تو حق اور باطل کی جنگ ازل سے چل رہا ہے۔ حق اگر آدم کی صورت میں آیا تو باطل شیطان کی صورت میں آیا، حق اگر ابراہیم کی صورت میں آیا تو باطل نمرود کی صورت میں آیا، حق اگر موسیٰ کی صورت میں آیا تو باطل فرعون کی صورت میں آیا، حق اگر پیغمبر خدا کی صورت میں آیا تو باطل ابو جہل کی صورت میں آیا، حق اگر علی کی صورت میں آیا تو باطل کبھی انکر کبھی برحق کی صورت میں آیا۔ اسی طرح حق اگر موسیٰ کاظم کی صورت میں آیا تو باطل ہارون الرشید کی صورت میں آیا۔ قرآن نے وعدہ کیا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق جب بھی آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے، اور بے شک باطل مٹ جانے والی یہ چیز ہے۔ پوری توجہ آپ کی چاہوں گا میں، ایک انسان جب زندگی گزارتا ہے نا دنیا میں تو اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو جاؤ جلال کی ضرورت ہوتی ہے، شہرت کی ضرورت ہوتی ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ ہارون کے پاس یہ سب کچھ تھا۔ یہ میرا وہ امام ہے جس نے 12 ائمہ میں سے سب سے زیادہ قید تھا، ٹھیک ہو گیا۔ ہارون کے پاس سب کچھ تھا، ایک چیز نہیں، سکون نہیں تھا۔ توجہ فرمایا۔ امام موسیٰ کاظم محراب میں تھے، ہارون تخت پر تھا۔ امام محراب میں بیٹھ کر مطمئن تھے، وہ تخت پر بیٹھ کے مضطرب تھا۔ ایسے کون سی چیز تھی کہ جس وجہ سے امام علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، اتنا قید کیا؟ وہ کیوں خوف زدہ تھا؟ وہ امام کا علم تھا جس سے ہارون الرشید خوف زدہ تھا۔ میں نے کل کی گزارش کی کہ ہمارے جتنے ائمہ زہر سے شہید ہوئے ہیں یا تلوار سے، ایک ہی عزت ہے ان کی شہادت کی کہ لوگوں کے پاس ان کے علم کا جواب نہیں تھا، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ امام ابو حنیفہ کا تذکرہ کر رہا تھا، ان کے 2 شاگرد ہیں، ایک ہے ابو یوسف جنہوں نے امام ابو حنیفہ کی فکر کی ہے، اور ایک ہے حسن ابن علی۔ یہ بہت بڑے علماء ہیں، آپ کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ ایک صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد۔ چونکہ انتظامیہ کے حکم کے مطابق ایک قدم آپ ذرا آگے آ جائیں، چونکہ پیچھے تعداد زیادہ ہو چکی ہے۔ نیاز حسین سمجھ کے بابا سے بولا صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھیں گے۔ ویسے ایک بات کہوں، ناراض نہیں ہوتے نا، آپ کی بھلائی ہے۔ ہم جب سفر کرتے ہیں، میرے خود پنجاب کی سفر ہوتی ہے تو میں ہفتہ پہلے سیٹ پہ پاتا ہوں، فرنٹ سیٹ، ٹھیک ہو گیا۔ ہم جب بھی سفر کو جاتے ہیں تو سب ایسے ہیں کہ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے، تو یہ کشتی نجات ہے، یہاں بھی فرنٹ سیٹ کی تلاش میں رہا ہے۔ فرنٹ سیٹ خالی ہوتی ہے اور باقی سارے پیچھے بڑھ جاتے ہیں، تو یہ حسین کی کشتی ہے، یہاں بھی کوشش کیا کریں کہ فرنٹ سیٹ پہ آپ تشریف رکھیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں گے۔ تو سرکار انہوں نے یہ بہت بڑے علماء تھے دونوں، ابو یوسف اور حسن ابن علی۔ میں ذرا جلدی کروں چونکہ میں نے غازی آباد تک بھی پوچھنا ہے۔ انہوں نے ایک دن بیٹھ کر اپنے اوپر فخر کرنے لگے کہ بغداد اور اس کے آس پاس کوئی ایسا عالم نہیں ہے جسے ہم نے لاجواب نہ کیا، اپنے علم پر فخر کر رہے ہیں۔
لیکن علم کی سند ہمیں اس وقت ملے گی. ہارون کے زندان میں ایک قیدی ہے جس کا تعلق رسول کے خاندان سے ہے. اگر اس کو ہم نے لاجواب کر دیا تو ہمارا علم ثابت ہو جائے گا. یعنی دشمن بھی یہ مانتے ہیں کہ جب تک ان کو لاجواب نہ کیا جائے اس وقت تک ہمیں عالم نہ کہا جائے. ان دونوں نے سوالات کی لسٹ تیار کی کہ جی یہ آپ نے کرنے ہیں اور یہ میں نے کرنے ہیں. ہارون رشید تک انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم نے آج آنا ہے، آپ کے قیدی کے ساتھ مناظرہ کرنا ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے ہم جس سے بھی مناظرہ کرتے ہیں آپ مناظرہ جیت گیا. تو ہارون کو خوش ہوا، وہ تو اسی انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا دبا ان کے اوپر لگ جائے تاکہ یہ جو اپنے آپ کو علم کا وہ وارث کہہ رہے ہیں یہ نعرہ ان سے دور ہو جائے. تو یہ دونوں تشریف لے آئے اور ہارون نے اپنی سیکیورٹی کے ساتھ ملا دی. اس کے کھانے میں جہاں پر میرے اور آپ کا 7واں امام تشریف فرما تھے. امام کا سر سجدے میں تھا. امام نے سر جب اٹھائے تو انہوں نے سلام. امام نے سلام کا جواب دیا. آپ متوجہ ہیں ماشاءاللہ. امام نے سلام کا جواب دیا. قبل اس کے کہ یہ اپنی گفتگو کرتے اسی اثناء میں وہ جو زندان تھا اس کا دربان ہے. کہا مولا میری ڈیوٹی ٹائم ختم ہو گئی ہے، میں گھر جا رہا ہوں، اگر کل کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں لے آؤں. امام نے کہا نہیں آپ چلے جائیں. وہ جیسے گیا امام نے ان دونوں کو مخاطب کیا، کہا کتنا غافل ہے یہ شخص، اس کی آج یہ آخر رات ہے، اس کو پتہ بھی نہیں کل میں نے مرا. اب وہ پریشان ہو گئے، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ ہم آئے تھے فقہ کا سوال کرنے، ہم آئے تھے عقائد کا سوال کرنے، یہ تو موت اور زندگی کی خبر دے رہا ہے. کہا ہم سوال نہیں کریں گے، ہم جا کر پہلے اس بات کی تصدیق کریں. یہ دونوں اٹھ کر باہر آئے. ایک شخص ان کو ملا، کہا وہ جو ابھی دربار نکلا ہے ان کو آپ جانتے ہو؟ کہا کیوں نہیں جانتے؟ کہا ان کا در دیکھا ہوا؟ کہا دیکھا ہوا. کہا اچھا یہ درہم و دینار ہے، یہ آپ کی معاوضہ ہے، یہ آپ رکھ لیں، آج جا کے رات کے گھر کے سامنے آپ بیٹھے، کوئی ایسے اگر کوئی خبر ہو تو آپ ہمیں بتائیں. وہ جا کر بیٹھ گیا. صبح اذان کے وقت کوئی بندہ آتا ہے، ابو یوسف کے گھر دستک کرتا ہے. ابو یوسف پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہا وہ بندہ جس کے آپ نے میرے بارے میں کہا، اس کے بارے میں کہا تھا کہ آپ نے ڈیوٹی کرنی ہے، تو میں اس کے گھر کے پہلے بیٹھا رہا، فجر کے قریب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس دنیا سے چلا گیا. توجہ فرمائے آپ نے. اب یہ صبح ہوتے ہی دونوں چلے گئے امام کے پاس. امام کا سر سجدے میں تھا. امام نے سر اٹھا کر ساختہ ہو کر کہا کہ تصدیق کر آئے ہو؟ تصدیق کر آئے ہو؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر میرا علم اور آپ کا علم برابر ہوتا تو پھر خدا کے بنانے کی ضرورت کیا ہوتی؟ جو جسے اللہ بناتا ہے اس کو علم بھی اللہ ہی دیتا ہے. اچھا مولا کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ کہا آپ نے ہمارے نانا کی حدیث نہیں سنی؟ کون سی حدیث؟ کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم علی اس کا دروازہ ہے. کہا مولا وہ تو علی کے بارے میں حدیث ہے، آپ کے بارے میں تو نہیں ہے. کہا دیکھیں نا انا مدینۃ العلم، کہا یہاں پر جو رسول نے انا استعمال کیے اپنے لیے، انا یعنی انا میں، یہ میں سے مراد محمد بن عبداللہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ ہے. اگر رسول رسالت ہونے کے ناطے شہر علم ہے تو علی ابن ابی طالب ہونے کے ناطے نہیں، بلکہ چونکہ علی نائب ہے رسول کی اس لیے علی اس شہر کا در ہے. فرمایا اس وقت کا در علی تھا، اس وقت کا در میں اسے قادر ہوں. اللہ
ہوئے جو ہوتے ہیں اور ان کے ماننے والے بھی وہ عقلاء بھی ہوتے ہیں، وہ علماء بھی ہوتے ہیں۔ ذہن سے میری بات وہ نام نکل گیا ہے، سرگودا کے ایک عالم دین، چلو میں نام کچھ نہ بتا دوں گا، اس وقت ذہن میں نام نہیں۔ یہ ہمارے نصیر حیدر صاحب کی یہ بات سناتے رہتے ہیں جبار والے جو ہیں، انہوں نے سرگودا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو تو انسان کے پاس عقل نہیں ہوتی، عقل ناقص ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے آپ نے، ان کی جملے تو سخت ہے، میں ذرا ادب کے زبان میں اس طرح ترجمہ کیا کہ جہاں اہل بیت کی محبت نہ ہو وہاں عقل کی کمی ہوتی ہے، ناقص ہوتی ہے۔ کہتے وہاں پر پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے، مجلس کے بعد آئے کہ جی میں ایم اے انگلش ہوں اور ان کی محبت بھی میرے دل میں نہیں ہے، تو اگر میرے پاس عقل نہ ہوتی تو میں انگلش میں ایم اے کیسے کرتا؟ توجہ فرمائیے آپ نے۔ وہ عالم دین کہنے لگے کہ میں نے بتایا ہے کہ جب علی نہ ہوا عقل نہیں ہوتی۔ 2 ماہ کے لیے وہ عالم دین نے اس بات کو منوانے کے لیے اپنے آپ کو خانہ نشین کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ اگر کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ وہ مصر میں ہوتے ہیں۔ تو 2 ماہ بعد جب منظر عام پر آئے تو پروفیسر صاحب ملنے آئے کہ جی ماشاء اللہ آپ مصر سے ہو کر آئے ہیں، تو آپ نے مصر میں کون سی چیز دیکھی؟ نیاز میں پورے توجہ کریں، آپ نے مصر میں کون سی چیز دیکھا؟ میں نے مصر میں میوزیم دیکھا اور اس میوزیم میں ایک بڑی خوبصورت چیز دیکھی۔ کون سی چیز؟ حضرت یوسف کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن میں نے دیکھا ہے۔ توجہ فرمائے آپ نے، ایک فرمائیے حضرت یوسف کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن میں نے دیکھا۔ کہتا ماشاء اللہ ہی آپ کو کہتا کیا آپ کی مبارک آنکھیں ہیں جو یوسف کے ہاتھوں کا لکھا ہوا قرآن دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ عالم دین مسکرا کر کہنے لگے میں نے نہیں کہا تھا جہاں علی نہیں ہوگا وہاں عقل نہیں ہوگی۔ جب یوسف کے زمانے میں قرآن ہوتا ہی نہیں تو یوسف نے لکھا ہے۔ ایسے آپ ایسا بعد میں سلوات پڑھیں گے تو میں نے آج آپ کو تاریخی خطبہ بھی سنانا ہے جو مولا عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پر سنایا تھا۔ اگر ایسا تو ہارون الرشید نے ہر ممکنہ کوشش کی ہے، نیاز حسین پوری توجہ کہ کسی نہ کسی طرح امام حسین کاظم کو ہم شکست۔ ایک شہرت یافتہ عورت جس کی شہرت اچھی نہیں تھی اس کو بلایا، امام کو جسمانی اذیت کے ساتھ ساتھ روحانی اذیت بھی دیتے رہے، بلایا کہ آپ نے امام کے دامن کو دامدار کرنا ہے، اس میں ہمشیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے، آپ نے امام کے دامن کو دامدار کرنا ہے۔ اس کو جہاں امام کے کھانے میں تھے وہاں پر اس کو بھی بند کر دیا، بڑھ گزرتا رہا، خاموشی چھا گئی۔ ہارون نے اپنے خادموں سے کہا جاؤ دیکھو یہ خاموشی کس چیز کی ہے، یہاں سے پوری توجہ۔ خادم جا کر دیکھتے ہیں عجیب منظر ہے، پہلے ایک سر سجدے میں تھا اب دونوں سر سجدے میں ہیں، پہلے ایک سر سجدے میں تھا اب دونوں سر سجدے میں۔ تو یہاں پر علامہ ذیشان ہے ترجمانی کی خوبصورت جملے، وہ کہتے تھے کہ دونوں نمائندگان خدا تھے، یوسف بھی اللہ کا نمائندہ تھا، موسیٰ کاظم بھی اللہ کا نمائندہ تھا۔ یوسف کو بھی اسی طرح امتحان میں ڈالا اور موسیٰ کاظم کو بھی امتحان میں ڈالا، کہا یہی فرق ہے نبی اور امام ہے، نبی فقط راستہ دکھاتے ہیں، امام ہر پکڑ کے منزل تک بھی پہنچاتے ہیں۔ یہ جب زلیخا نے وہ 7 دروازے بند کیے تو یوسف نے اپنا دامن بچایا لیکن زلیخا کو اپنا ہم فکر نہ بنا سکا۔ موسیٰ کاظم نے سر سجدے میں رکھ اپنا سر بھی سجدے میں، اس عائشہ کی عورت بھی سجدے میں، وہ آئی تھی گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی، لیکن جب موسیٰ کاظم کے پاس آئی تو پھر ظاہر بن گئی، عابدہ بن گئی۔ یہی فرق ہے امام اور نبی میں، نبی آپ کو راستہ دکھاتا ہے، امام ہاتھ پکڑ کے اس منزل تک پہنچاتا ہے۔ چھٹے امام کے پاس ایک بندہ آتا ہے جو کہ ایک موضوع ہے جسے رب دیتا ہوں، لکھ سے لکھ ملاتا ہوں۔
امام کے پاس ہے. دیکھیں آپ نے شجاعت عباس سنی ہے نا؟ توجہ ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ. ابھی علم عباس کے بارے میں کوئی بات سنی ہے نہیں سنی؟ کم سنی ہے. چھٹے امام کے پاس ایک بندہ آتا ہے، کتاب کا نام ہے صحیفہ وفا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اردو میں بھی ہے اور عربی میں بھی موجود ہے. اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ چھٹے امام کے پاس ایک بندہ آتا ہے، مولا آپ کے چچا عباس کے پاس کتنا علم تھا؟ میرے مولا نے فرمایا ان العباس ابن علی ذوق العلم زکا زکا. دیکھیے آپ میرے استاد کے پاس جائیں گے نا کہ سلمان جوادی کے پاس کتنا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے پہلے وہ پی ایف کالج میں پڑھتا ہے، وہاں سے ایف ایس سی کرنے کے بعد یہ یہاں مدرسے میں آ گیا، پھر یہاں سے کیوں چلا گیا. تو یہ جو آپ کو پیریڈ بتایا جا رہا ہے یہ محدود ہے، لیکن میرے مولا نے عباس کے علم کی حد معین نہیں کی. فرمایا ان العباس ابن علی ذوق العلم زکا زکا. ہمارے چچا عباس کو علم دیا گیا ہے. مولا کتنا؟ فرمایا زکا زکا. زکا زکا میں نے اس دن بھی اس کی تشریح کی. زکا زکا 3 جگہ بولا گیا ہے. میرے مولا سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے، فرمایا علمنی رسول اللہ زکا زکا. مجھے اللہ کے رسول نے اس طرح علم دیا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو خوراک دیتا ہے. یزید امام سجاد کے بارے میں فرمایا اے انہ من اہل بیت نبوہ ذوق العلم زکا زکا. یہ اہل بیت وہ ہیں جن کو اس طرح علم